السلام علیکم ٹو آل۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکل سے نکالنا۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز صرف اللہ کو سنائی دیتی ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں کوئی ایسا انسان ڈھونڈ نہیں پاتے جسے اپنی تکلیف بتائیں تب وہ ہمیں سنتا ہے۔ جب اس پوری کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ پھر یہ مایوسی کیسی ہے جس کا اللہ ہے اور رو سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے لیکن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی آنسو ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہو سکتا۔ تم مقصد کے پیچھے مت بھاگو بلکہ مقصد بنانے والے کو تلاش کرو، پھر دیکھو کیسے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ جب دل ضد پر آتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ اب کے خواب سے بہتر ہے اور پھر لے آتا ہے اپنے بندوں کو اس راستے پر جس راستے سے وہ اللہ پر کامل یقین رکھنے لگتا ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کر لے، اس کا مقام جنت ہے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ وہ لوگ نہایت قابل افسوس ہیں جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں خوش نہیں رکھتے، حالانکہ دلوں کا خوش رکھنا خدا کی خوشنودی کی دلیل ہے۔ جو چیز انسان کی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے وہ تقویٰ اور حسن اخلاق ہے۔ مخلوق میں بدترین شخص وہ ہے جس میں لوگ پناہ مانگتے ہوں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے من مانی نہ کرو ورنہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کرے گا۔ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 3 چیزوں سے کنارہ کشی کر لے: مخلوق سے اظہار حاجت کرنا، دوسروں میں عیب نکالنا، کسی مہمان کے ساتھ جانا۔ انصاف کی گھڑی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس طرح جنت میں رونا عجیب سی بات ہے اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ جنت نہ تو رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ ہے۔ اگر خدا کا ڈر سے ایک آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ خوش نصیب شخص وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا جائے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم اس کی اچھائیوں کو دیکھنے لگو۔ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ ملے جو تہجد میں مانگا گیا ہو۔ دعا کریں، توکل رکھیں، صبر کریں، وہ کن فرمائے گا اور معجزے ہو جائیں گے۔ دل سے مانگو، اللہ بے شک رکھے گا دل تمہارا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بہتر لے کر بہترین سے نواز دے گا۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے، دنیا کا ساتھ مطلب تک، اللہ کا ساتھ حشر تک۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف نہ دیکھتا۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو کہ اللہ سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ چیزیں اللہ نے انسان کو بڑی خاص دی ہیں: اللہ کا ڈر، اللہ کا در۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں جائیں، ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ حالات کوئی بھی ہوں،
شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز دل سے ادا کیا کرو۔ میں نے غلطی کی، میں نے اس پر پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس نے تھام لیا۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ ناراض ہو کر بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جس میں ہماری خوشی شامل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کرنے پڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ ہم اپنی زندگی سے جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل جائے۔ بعض اوقات سب بھولنا پڑتا ہے، رستہ چھوڑنا پڑتا ہے، دل توڑنا پڑتا ہے، نیندیں مارنی پڑتی ہیں، تب جا کر انسان کڑی آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ایک امتحان ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ توبہ کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ بد قسمت ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ زندگی میں ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ جب تک آپ ایک پہیلی، ایک بحث بنے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے اہم رہیں گے۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنے آپ اس کے آگے کھول دیا، وہیں آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے۔ سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے، کیونکہ بہت کم لوگ اس اپنائیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ورنہ عموماً ہر کوئی پہیلی سلجھنے کے لیے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہے مگر کبھی کبھی ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ ساری عمر یاد رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز میں رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ اسی کی طرف رہو گے جس کی نسبت تمہاری طرف ہے، تھکن تو ہوگی ہی۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کو قبول کیجیے، سب آسان ہو جائے گا۔
اپنے فیصلے خود کریں، یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو دنیا کرے گی، اور جو دنیا کرے گی وہ آپ سہ نہیں پائیں گے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ زندگی کا کڑوا سچ ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے بھی دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ راستوں میں وقت زیادہ کٹ جائے تو انسان کو راستوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ منزل پر پہنچنا نہ پہنچنا، منزل کا ملنا نہ ملنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اہمیت یہ نہیں کہ آپ کتنے ضروری ہیں، کسی کی زندگی میں آپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر کتنا خوش ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ جہاں سے آئے ہیں سب ہی کو وہیں واپس جانا ہے۔ دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، گھوڑے دوڑا لو، ٹھیک اسی جگہ جانا ہے جس بنیاد سے اٹھ کر اس عارضی ٹھکانے سے بھیجا ہے۔ پر جیسے پاک صاف آئے تھے ویسے پاک صاف ہی جائیں تو بات بن جائے گی۔ اندھیری رات میں بھٹکیں گے تب قدر ہوگی انہیں، جن کی زندگی میں ہم نے روشنی کی ہے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکیں، گریں تو اٹھا سکیں، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت باندھے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ زندگی میں لوگ آپ کو بے وقوف بنائیں گے، آپ کی تذلیل کریں گے اور برے طریقے سے پیش آئیں گے، ان کا احتساب خدائے بزرگ و برتر کرے گا۔ اپنے دل میں نفرت کو گھر نہ کرنے دیں، کیونکہ پھر آپ کبھی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ خدا کے یہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ پہلا، جو آپ سے جھوٹ بولے، دوسرا جو آپ کی عزت نہ کرے، تیسرا جو آپ کو استعمار کرے، چوتھا جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔
اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے ہی پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے بچیں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے۔ جو اس کو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ ہی رحیم و کریم ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والا گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔
زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کے خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا اچھا نظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، اور کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل میں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.